پوچھا گیا حضور قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو عرض کی حضور اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی رکھی۔ صحابہ نے دوسرا سوال کیا حضور اون کا کیا ہے؟ یعنی جانور کے بڑے بال ہوتے ہیں، جس طرح بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، لیکن جو بھیڑ ہے اس کے تو اتنے بال ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کا فوراً خیال اتر گیا، انہوں نے کہا حضور اون کا کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی رکھی گئی ہے، اور فرمایا گیا پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہیں، ہر عضو کے بدلے عطش دوزخ سے نجات عطا کرنے جائے۔ تو ان قربانیوں کو راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یہ قربانی میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر اس کے بعد مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر قربانیاں رہی، اور راہ خدا میں انہوں نے قربانیاں پیش کی، لیکن یہ قربانی منسوب خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، وہ اس لیے کہ قربانی کو جس نقطۂ کمال تک حضرت ابراہیم نے پہنچایا۔ کسی نے گیہوں کی قربانی پیش کی، کسی نے چند سیر جو راہ خدا میں قربان کیے، کسی نے بکری پیش کی، کسی نے دمبا پیش کیا، کسی نے اونٹ ذبح کیا، کسی نے گائے ذبح کی، کسی نے مال پیش کیا، کسی نے کوئی قربانی پیش کی، لیکن خلیل اللہ کا وہ جلیل القدر نبی ہے جس نے اللہ کی قربت کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لب بام نہیں تھا، لیکن یہ خواب دیکھتے ہیں کہ سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر منا کی وادی نے وہ منظر دیکھا کہ بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لیے اپنے نونہال فرزند کی گردن پہ چھری رکھ کے اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ یار اگر ہمیں اتنا کہا جاتا کہ تم کرو گے مینڈا ہی ذبح، لیکن اس سے قبل اپنے بیٹے کو ایک بار لٹانا ضرور ہے، اور اس کے نازک گلے کے اوپر چھری رکھنی ہے، پھر اٹھا لینی ہے، پھر مینڈا ذبح کرنا ہے، تو مجھے بتاؤ کوئی ماں کوئی باپ مصنوعی ہی صحیح اس سے بھی گزرنا اس کے لیے محال ہوتا کہ بیٹے کو لٹایا جاتا، گردن پہ چھری رکھی جاتی، پھر کھینچ لی جاتی، اور دمبا تیار کھڑا ہوتا، اس کو پتا ہوتا کہ میں نے ذبح اس کو نہیں کرنا، ذبح اس کو کرنا ہے۔ پھر بھی سہانے روح تھا یہ منظر اور قیامت خیز تھا یہ منظر، لیکن خلیل اللہ کو تو کہا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ امتحان کو ہمالیہ کے کلیجے پہ ڈال دیا جاتا، اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، چٹانوں کی صلابت بھی اس کو گوارا نہ کر پاتی، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹکڑے ہو جاتا اگر ان کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جاتا۔ لیکن خلیل اللہ نے نہ صرف اس کی حامی بری بلکہ کر کے دکھایا، اور کہا کہ ابراہیم ہم تیری سنت کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر جس طرح عید قربان کے موقع پر آپ اس سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، 100 قربانیاں لوگ راہ خدا میں جن کو اللہ نے توفیقات دی ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور منا کی اس قربان گاہ میں حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے حضرت ذبیح اللہ کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور عملاً ان کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ دمبا لایا گیا اور پھر اللہ نے حضرت ذبیح اللہ کو بچا لیا، اس لیے کہ ان کی پیشانی میں محمد عربی کا نور رکھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آگے منتقل کرنا تھا۔ یہ ایک امتحان تھا، اور وہ امتحان میں سرخرو ہوئے، 33% نمبر نہیں لیے، 100% نمبر لیے، کامیاب اور مامراد ہوئے۔ کہا ابراہیم تو نے حد کر دی، اب دیکھ میلے کیسے لگتے ہیں اس قربان گاہ پہ۔ 40 لاکھ اگر حجاج ہوتے ہیں، چلو کوئی ایک دیتا ہے، لیکن 5 10 بھی پیش کرتے ہیں، اور عرب شیوخ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 100 قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اگر 40 لاکھ حجاج ہیں تو میں بہت بھی کم لگاؤں تو 2-3 کروڑ قربانیاں تو اس قربان گاہ پہ ان 3 دنوں میں ذبح ہوتی ہیں۔ اے خلیل اللہ تو نے حد کر دی، لیکن میلے لگا دوں گا تیری گزرگاہ پہ۔ کیسا پروٹوکول دیا، کیسا اعزاز! پوری دنیا کے اوپر یہ قربانیوں کے جانور گھوم رہے ہوتے ہیں، منڈیاں سجی ہوئی ہیں، اربوں روپے کا کھربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ کوئی چھریاں تیز کر رہا ہوگا قربانی کے لیے، قصاب الگ تیاری کر رہے ہوں گے، کوئی خریدنے جا رہا ہوگا، کوئی بیچنے جا رہا ہوگا، کوئی ان کو منتقل کر رہا ہوگا، کوئی چارہ سپلائی کر رہا ہوگا، کوئی دانے دے رہا ہوگا، کوئی کھالوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا، کوئی کلیکشن کر رہا ہوگا، کوئی بیچ رہا ہوگا، کوئی خرید رہا ہوگا۔ اتنی زیادہ کام بڑھ گئے ہیں، تو یہ کیا ساری دنیا ادھر لگ گئی ہے۔ اے خلیل تو نے بھی حد کر دی تھی، کائنات میں ایسے کو کرتا دیکھا نہیں گیا، لیکن دیکھ تیری گزرگاہوں پہ اور ان ایام اور لمحوں پہ ہم نے ایسا میلہ لگایا ہے کہ عید قربان بھی پڑھی جائے گی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، اور تیری سنت پہ جانور بھی ذبح کیے جائیں گے رب کے نام پر۔ منا کی وادی چمک رہی ہے اور سلامتیاں اتر رہی ہیں، اور یہ سلامتیوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نماز میں روز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہ اکبر، درود بھی پڑھا جاتا ہے ابراہیم پر ہماری نمازوں کے اندر۔ اور پھر عید قربان کا موقع تو کیا خراج پیش کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو۔ تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کو خوش دلی سے ادا کرو، اور یہ بھی فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی کی طرف، عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس فریضے کو ادا کرنے کی خلوص کے ساتھ توفیق ارزانی کرے۔